السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 301 سے پڑھیں گے اور سورہ حج کی آیت نمبر جہاں 13 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 14 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان اللہ یفعل ما یرید۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ حضرات، پہلے الفاظ پر فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل اچھے کیے۔ کہاں داخل فرمائیں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ ارادہ فرماتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ ارادہ ہے یا جس شخص کا یہ گمان ہے، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ بے شک اس کی اللہ تعالیٰ دنیا آخر میں مدد نہیں کرے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت، مدد، عزت، احترام نہیں ملے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس چاہیے وہ باندھے ایک رسہ آسمان کی طرف، یعنی چھت پہ رسہ باندھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو گلے میں ڈال کے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا جو چیز اس کو غصہ ڈالتی ہے یا غصے میں مبتلا کرتی ہے وہ اس سے ضائع ہو جائے گی، چلی جائے گی، یہ غصہ اس کا ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اسی وضاحت کریں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسے ہی ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو واضح آیات، کھلی نشانیاں، کھلی آیات، دو ٹوک ویسے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں یا ارادہ فرماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ یہودی ہیں اور اسی طرح
صابی ستارہ پرست جو لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں، والنصارى اور عیسائی، والمجوس یہ آتش پرست ہے مجوسی، والذین اشرکوا وہ لوگ جو مشرک ہے بت پرست، اس کے علاوہ ان اللہ یفصل بینہم بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے شاہد، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں، یعنی تابعداری کر رہے ہیں اس کے لیے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اسی کا فرمانبردار ہے۔ اسی طرح والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس بہت سے لوگ بھی، وکثیر یعنی یہ سب لوگ اللہ کے لیے تابعداری کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر عذاب سچ ثابت ہوا، ومن یہن اللہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی اللہ توہین کرے رسوا کرے، فما لہ من مکرم اس کا کوئی اکرام و احترام کرنے والا نہیں ہوگا، ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ کر گزرتے ہیں جو ان کی مشیت ہوتی ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت والی آیت ہے، یہاں سجدہ انشاءاللہ ہم کریں گے سبق میں۔ حضرات کامیابی اور کامیابی کی بنیادی شرط ایمان اور عمل صالح، اگر ایمانیات میں کمی ہے، اعمال صالح بہت ہیں، پاس نہیں ہوگا۔ اگر ایمانیات بالکل ٹھیک ہے، عمل صالح نہیں ہے تو پاس نہیں ہوگا۔ سادی سی بات ہے، میں اس کو اس طرح بھی پیش کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ کامیابی، کامرانی اور راہ نجات کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ 2 کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ ایمانیات اور عبادات دونوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، معاملات اور اخلاقیات دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ اس طرح سمجھ لیں 4 پرچے لازمی ہیں، سب میں پاس ہونا ضروری ہے۔ کتنے بندے ہیں جی بڑا اخلاق ہے جی، بہت کمال بول مل رہی، بڑا بولتے ہیں، ایمان کو نہیں بیڑا گھر کو، آپ تھپڑ ماریں، گالیاں دیں، جو مرضی مل رہے کہیں وہ جی کرتے رہیں گے، بڑا اخلاق ہے۔ اس اخلاق کو کیا کہنا ہے جس میں ایمان ہے ہی نہیں، نہ اللہ پر، نہ رسول پر، نہ کتاب اللہ پر۔ تو سادی سی بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، ہم قرآن مجید کے حوالے سے سبق جو پڑھ رہے ہیں، درس ہے، سبق ہے، فتویٰ ہے، بیان ہے، آخری بات ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ہی داخل فرمائیں گے اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والے، پلس ایمان اور عمل صالح، اس میں سب کچھ آئے گا۔ ایمان میں اللہ کی ذات، صفات، پھر اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، انبیاء، رسول، فرشتے، جنت، جہنم، عرش، فرش اور میزان عدل، باس بعد الموت، ایمانیات، سب کچھ ایمانیات ہیں۔ اور کتنے بندے اچھا جی وہ روح کو سزا ملے گی، جسم کو ملے گی، وہ ساری زندگی ٹکرے مار مار کے اور علماء کو کھجل خراب کر کر کے مر جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر چھتر کھاتے رہتے ہیں۔ روح کو سزا ملے گی کہ جسم کو ملے گی، کس کو سزا ملے گی؟ اللہ کا شکر کرو جان چھوٹ جائے، کسی کو بھی نہ ملے۔ تو اس قسم کی جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے منع کر دیا، وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، بے مقصد سوال کرنا، کثرت سوال کرنا، لا یعنی سوال کرنا، اور وہ سوالات جو کر کر کے ساری زندگی فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن کرنا کچھ نہیں۔ تو سادی سی بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنات، باغات میں، جنتوں میں۔ جنتوں کی جمع ہے، جنات باغات ہیں، اور وہ جنت عدن ہے، جنت فردوس ہے، جنت نعیم ہے، جنت مقیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، وہاں نہریں بہ رہی ہیں، کس طرح کی نہریں ہیں اور وہ کہاں کہاں بہ رہی ہیں، ان باغات کے اندر جاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا ہے۔ وہاں قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وہ مثل الجنت التی وعد المتقون،
پرانی آیت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ ان جنتوں کی مثال جن کا متقین سے وعدہ دیا گیا ہے، تو پھر ارشاد ہوتا ہے وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، کس کی؟ شراباً طہورا کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور مال غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی باسی اور خراب نہیں ہوگا۔ اور ایک نہر نہیں ہے، وہ دریا چل رہے ہیں، صاف ستھری شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں 2 ڈرم بھرے ہوتے ہیں اس بندے نے جس کے بعد 2 بھینسیں اور مرنے کے قریب ہوتی ہے، لیکن 2 ڈرم بھرتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ پانی کیسے بناتا ہے؟ وہ کیمیکل کا بناتا ہے یا کہاں سے لاتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، خالص دودھ نہیں ہوگا، دین خالص نہیں ہوگا، بات خالص نہیں ہوگی، ذہن صاف نہیں ہوگا۔ دودھ کے اندر آپ بڑے خوبصورت چشمے کا پانی ڈالیں، بڑے صاف ستھرے پمپ کا پانی ڈالیں، حتیٰ کہ دودھ کے اندر زمزم ملائیں تو دودھ خالص نہیں رہے۔ اس سے زیادہ کیا بات ہے؟ اس قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہے، اچھے لوگوں نے باتیں سمجھانے کے لیے فرمائی ہیں۔ قرآن مجید اتنی مکمل کتاب ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ اللہ کا بھی اضافہ کرنا ممکن نہیں ہونا جائے۔ اللہ کا نام 2-3 بار اور اللہ کا نام لکھ دیا جائے، یاد نہیں۔ قرآن مجید سے شیطان، ابلیس، فرعون کا نام نکالنا بھی جائز نہیں۔ بلکہ لطف کی بات یہ ہے، جہاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ پڑھتے پڑھتے الرحمن الرحیم کا لفظ آئے گا تو اجر ملے گا۔ اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے ابلیس اور شیطان کا لفظ آئے گا، اس میں اتنا ہی اجر ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ نے بول دی ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ قرآن بن گیا، رب العالمین کا کلام بن گیا ہے، اس کی عظمت کو سلام ہے، اس لیے ہم اس پر آبجیکشن نہیں لگا سکتے۔ اور دیکھو جی اس کے اندر زنا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، بے حیائی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، فحاشی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، حیض کا نام بھی لکھا ہے۔ کئی صوفی یہ چالو ہے، اور کئی صوفیوں نے مجھ سے تکرار کیا ہوا، مجھے یہ بڑی ننگیاں کا لفظ لکھی ہیں، تو میں لکھی ہے لا تقربوا الزنا کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یسألونک المحیض، حیض کے بارے میں پوچھ، مینسس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب رحمان الرحیم نے بول دیا تو تجھے بولنے میں شرم، جو اللہ نے بولا نہیں منع کیا وہ بولے جا رہے ہیں، جو اللہ بولتا ہے بہتر رسول پاک بولتے ہیں اس سے شرما رہے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتے حقائق بیان کرنے سے۔ تو گزارش یہ ہے توجہ کریں، باغات میں اللہ داخل فرمائیں گے، اور اس میں ایک ذہن شین فرما رہے ہیں کہ وہ باغات، وہ جنتیں اعدت للمتقین، وہ تیار کر دی گئی۔ اس طرح جہنم اعدت للکافرین تیار کر دی گئی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور جی وہ جنتیں کیا ہیں، یورپ میں جاؤ اور بیویاں نہیں پھر رہی ہیں، گوریاں جنہوں بول رہے اے ہورن ہے تو کا تھا بیار اتنا ہی تھا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ جو جن کے ساتھ زوجناہم بحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، یہ قرآنی آیات ہے۔ اور وہ ڈبیوں میں بند کی گئی، جس طرح وہ موتی ہوتے ہیں اس طرح کی خواتین، ہم ان کا نکاح پڑھیں گے ان کے ساتھ۔ وہ چھوڑ کے ادھر یورپ انگلینڈ ٹکرا مارا پھر رمضان۔ تو من تحتها الانہار، ایک نہر نہیں کئی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے خالدین فیہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ پھر یہ ہے کہ اس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اور پھر سب سے بڑی لطف کی بات ہے کہ اللہ ہمیشہ راضی رہیں گے، ناراض ہی نہیں ہوں گے۔ پھر اگلی بات یہ اس میں پیشاب کی، بول کی، واش روم جانے کی، بیماری کی، تھکاوٹ کی، موت کی بات ختم۔ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ختم۔ ایک ڈکار آئے گا، خوشبو آئے گی ہر شے پسند۔ تو اس بات پر ایمان لانے والے یہ مان سکتے ہیں وہ اچھا یہ کس طرح ہو گیا، وہ تو 2 کلو گوشت کھا گیا ہے اور وہ جو بٹیرے کھا گیا ہے، وہ 2-3 بوتلیں پی گیا ہے، تو کدھر جائیں گی؟ بس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے، وہ جدھر جائیں گی اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، تو ارادہ اللہ کی صفت ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا ارادہ رکھتا ہے۔
تو ارادہ کرنا اللہ کی مشیت، ارادہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. تو یہ مشیت اور ارادہ اللہ کی صفات ہے، اس پر ایمان لاؤ. من کان یظن، جو قوم، جو لوگ، جو افراد، جو قومیں یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ نبی محترم کی مدد اللہ نہیں کرے گا دنیا میں آخرت میں، سوچ بھی رہے ہیں، تمنا بھی کر رہے ہیں، خواہش بھی کر رہے ہیں، کاوش بھی، چاہت بھی ان کی ہے کہ رسول پاک کی اللہ کی طرف سے مدد نصرت نہ آئے. ان کے بارے میں اللہ نے نسخہ بیان فرمایا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کی مدد کیوں کرتے ہیں، اور سنی آسمانی یا جو بھی فرشتوں کے ذریعے یا جو روحانی مدد مائیت آتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، سبب کو معنی ہے رسا، رسی، کوئی بند، اس کو باندھے. کہاں باندھے؟ إِلَى السَّمَاءِ، بلندیوں کی طرف. سماء کا معنی بلندی بھی ہے، چھت بھی ہے، آسمان بھی ہے. مراد سے یہ ہے کہ رسا باندھے بلندی پہ، پھر گلے میں ڈال کر پھندا لے کر پھانسی لے کر مر جائے اپنے آپ پر نا. تو ارشاد ہے فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ غور کرے اور دیکھے کیا حال یذھبن کیدہ ما یغیظ، اس کی یہ تدبیر، یہ چال، یہ اقدام جو کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اگر ہوتا ہے تو اس طرح کرنا، ورنہ وہ غصے میں تڑپتا رہے، مرتا رہے، مر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے رہے. اگر کسی کو اشکال ہوئی بہاو ہے کہ ایسے نہیں ہوگا تو پھر ایسے کر لے، رسا ڈال لے، پھانسی لے کر فوت ہو جائے، مر جائے، بات ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرتے رہے. کیوں کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے رسول کو دین، ایمان، ہدایت دے کر بھیجا اس لیے تاکہ سارے ادیان پر اس کا غلبہ ہو. اسلام، الاسلام جو ہے وہ یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. پھر اس کی بنیادی صفت یہ تھی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اس کے ماننے والے اور حامیان جو ہیں اگر وہ مومن ہوں گے تو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. مغلوب ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا، مصطفیٰ کو چھوڑا، سیرت کو چھوڑا، ہدایت کو چھوڑا، حلال خوری کو چھوڑا، سچائی کو چھوڑا، پھر سزا ملتی رہے. تو جب آدمی سچ پہ قائم رہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اس آیت پر غور کرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سچی پکی دو ٹوک فیصلہ کرو، یاوا کوئی نہ ہو، منافقت نہ ہو اور اس کے اندر کمزوری نہ ہو، ٹھوس پیمانوں پر سچی صاف ستھری بات کرو. ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی محمد نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ نے بات کرنا جو افضل جہاد فرمایا. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. جائر کے معنی ہے ظالم، ظالم بادشاہ کے سامنے، جبروت کے سامنے سچی بات کرنا، حقائق کو بیان کرنا. اس کا معنی ہے کہ ممبر پہ جو بیان کی جائے بات سچی کی جائے، دو ٹوک کی جائے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی ریا، کوئی جھوٹ، کوئی نمائش کی منافقت قطعی طور پر نہ ہو. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، عمل نہیں کہا، اعمال کا تمہارے کام اللہ ٹھیک کر دے. دوسری غلطی کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف. یار کام ٹھیک ہو جائے تو گناہ معاف ہو جائے اور لینا کیا. اصل معاملہ یہی نا کہ ہمارے کام کیا کام ہے، ہماری دنیاوی زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، لین دین ٹھیک ہو جائے، عزت احترام معاشرے میں ہو جائے، اور گناہ اللہ صاف کر دے تو موجود ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک بات نہیں کرتے. بلاوٹ، آوازاری، خرد برد، تول، ماپ بنا، یہ گیج کا جو سلسلہ ہے، اللہ اکبر. اور ماپ کا گزانے، کپڑا باپنے والے، اس کا ماپ اور عرض کی بات ہے. پھر ماشاءاللہ اس کی سلائی کرنے والے، اس کے متعلقہ جتنی پبلک ہے اس پر غور فرمائیں کہ کیا وہ سچائی پر مبنی ہے. میرے سے زیادہ جانتے ہیں آپ. تو ارشاد ہوتا ہے پھر وہ غور کرے، کیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جس طرح ہم نے رسول پاک کی مدد کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے ان آیات بینات کو ہم نے نازل کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ہدایت اللہ جس کو چاہتے ملتی ہے.
آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا تھا؟ جاگ کے ذرا سنو توجہ. مدینے میں پیدا ہوا، مدینے میں جان ہوا، مسجد نبی کا نمازی ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد خطاب کرتے رسول پاک کے اشارہ کرتے یا ایھا الناس ھذا رسول صادق امین، یہ رسول ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، لیکن اندر سارا گلا ہوا ہے. اس پر ذرا غور کر لینا چاہیے کہ شاید جس کو اللہ پھر توفیق دیتے ہیں، بے توفیق اللہ سبحانہ اس کو ہدایت ملتی ہے. اور مدینے میں پیدا ہونا اور مکے میں پیدا ہونا اور کفر کے حال میں مر جانا. ایک اور میں گزارش کرتا ہوں، 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں انسانوں میں. سن رہے ہو؟ پہلی قسم یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت مؤمنا، ایمان والوں کے گھر پیدا ہوا، بچپن جوانی ایمان میں گزری، اور جب فوت ہوئے تو ایمان والی زندگی لے کر دنیا سے. ایک یہ قسم ہے. اللہ دعا کرو اللہ بھائی یہ نصیب فرمائے. اس کے بالالٹ یہ یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت کافرا، کافر ہی پیدا ہوا، کافر ہی تھا، کافر ہی رہا، مرا تو کافر ہی تھا. تیسری قسم، ایک انتہائی خوش نصیب ہے، ایک انتہائی بد نصیب ہے. خوش نصیب کون ہے؟ یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مؤمنا. مجوسیوں کے گھر، عیسائیوں کے گھر، یہودیوں کے گھر، ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، تو جب جوانی آئی، ایمان کی حالت آئی، اللہ تعالیٰ نے توفیق ایمان دیا، تو پھر وہ دنیا سے گیا تو ایمان کی دولت لے کر دنیا سے گیا. تو بد نصیب کون ہے؟ یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافرا. مومنوں کے گھر، اسلام اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، بچپن جوانی آئی، مال آیا، دولت آئی، اقتدار ملا، تو بکواس کر کر کے اللہ کے خلاف، رسول، دین، قرآن کے خلاف، تو کفر کی موت مر گئے، کتوں کی موت مرا. اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا، اس کا کوئی حال نہیں. ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا، توجہ کریں جا، یہ پارٹی ہیں الگ الگ. ان الذین آمنوا وہ لوگ ایمان والے، والذین ہادوا وہ لوگ یہودی ہیں. یہ ساری پارٹیاں توجہ کریں گے. والصابئین اور صابی ستاروں کے پوجنے والے، والنصارى عیسائی، نصرانی عیسائی، والمجوس آتش پرست، یہ سب پارٹیوں کے نام ہیں. والذین اشرکوا مشرکین، کوئی شجر کو، حجر کو، کوئی داتا کو، کوئی پلاتول بت بنا. ان اللہ یفصل بین یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ پھر فیصلے کرے گا قیامت والے دن. کس کی پوجا کرتے رہے ہو؟ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، ماتا رانی کی، دیوتاؤں کی، بتوں کی. اور اللہ کی پوجا کرنے والے کون ہیں؟ رحمان کی. پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ ظالم کدھر ہیں؟ بکواس کرنے والے کدھر ہیں؟ کوئی جواب. بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب. خود ارشاد ہوگا للہ الواحد القہار، ایک وحدہ لا شریک، ایک ہی قہر، جبر، غلبہ اور کنٹرول کرنے والی ذات کی بادشاہت ہے جو ہمیشہ رہی ہے. اور اس نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. حضرات توجہ کریں، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. ہندو مت حالت میں کون مرا؟ ستاروں کی پوجا کرتے ہوئے کون مرا؟ بتوں کو پوجتے کون مرا؟ رحمان کی عبادت میں سجدے میں کون مرا اور شہید ہوا؟ کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو میڈیا نے بہت کو، جب اس کے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں، خرابیاں بھی بہت ہیں. خطبہ دے رہے ہیں امام صاحب اور پڑھتے ہیں خطبے کے دوران میں لا الہ الا اللہ محمد، اور پڑھو پڑھو. اگلے دن ہم دکھا رہے تھے ایک نوجوان بچہ ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گیا، فوت ہو گیا، 10-12 سال کا بچہ. ہمارے خواجہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے، بہت بڑے مصنف تھے کتابوں کے، انتہائی پاک باز تھے، زندگی بڑی خوبصورت تھی، سادی اور صاف صاف زندگی، بہت اچھے خطیب تھے. اقصی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں اب اندازہ فرمائیں جمعہ پڑھایا اور دعوت اس جمعے میں یہ دی دنیا والوں قرآن کی طرف آؤ، مصطفیٰ کی طرف آؤ، دین اسلام کی طرف آؤ اور اپنی اولادوں کو قرآن حدیث پڑھاؤ. خطبہ دیا، جماعت کرائی، سبحان اللہ. تشہد میں بیٹھے اور بیٹھنے والے نمازی کہتے ہیں ہم نے تشہد کی ساری دعائیں بھی سنی ہیں.
آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعائیں سنی ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، قابل رشک بہت یہ دعا کی، اور اللہ مرنا تو ہے تو چاچنل میں نہیں، کتنی قبولیت ہے، جمعہ اللہ اکبر، ممبر، خطبہ اور وضو طہارت کی حالت پیغام دے رہے ہیں، کلمہ شہادت، اللہ رسول قرآن دین، نماز پڑھ لی آخری تو وضو کی حالت میں پھر اللہ کے پاس جائے۔ میرا ایک کلپ چلتا ہے پیغام ٹی وی، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میرا خیال ہے کہ 6 7 8 لاکھ تک ہو گیا ہے۔ وہ حج کے موضوع پہ بات تھی تو اینکر نے مجھ سے پوچھا، وہ نظامی صاحب نے، حج کے موسم میں بڑی طبیعت آدمی کی بڑی اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، دل درب ہوتا ہے، رونے کو جی جاتا ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ وہاں وقت گزارا ہے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، تو کوئی مثال یا واقعہ سناؤ۔ اور میں نے ایک دیہاتی خاتون کی بات جب شروع کیا، لگا نہیں یہ واقعہ دیہاتی بی بی گئے تو دیسی بولی میں پنجابی میں سناؤ، سبحان اللہ۔ میں پھر سنایا وہ ماشاء اللہ بڑا وائرل ہوا، میں نے کہا جی خاتون تھی دیسی بی بی، اچھا جی، تو وہ حج کرنے کے لیے اللہ نے مولا لیا یا عمرہ کرنے کے لیے، کچھ بات کریں مجھے بتا، تو طواف کرتے کرتے اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا، اللہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی، اللہ سونے میں تمہیں کیا سی، مینوں اپنے گھر بلا لو، تو تساں گھر بلا لیں، تے تہاڈا گھر ویکھیا تے بڑا ہی مزہ آیا، کڈا سوہنا تہاڈا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جے تہاڈا گھر ایڈا سوہنا ہے تو تسی کڈے سوہنے ہو، یہ بی بی اپنے انداز لیندی، پھر کہندی ہے کہ اللہ یہ تسی اپنا گھر تے بکھا دیتا ہے تے اپنی زیارت کدوں کریں، بی بی ڈگی رکھو تو جگہ چلا جاتا ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرات یہ ایمانیات کی باتیں ہیں، پھر قیامت پتہ چلے گا ایمان والے کون تھے، یہودی کون تھے، عیسائی کیا کرتے ہیں، صحابی ستاروں کے پوجا کرنے والے، اسی طرح آگ کے پجاری وہ کون تھے، مشرک کون تھے، اللہ فیصلے کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، یہ ایک دعوت دی ہے، اور تم دیکھتے نہیں سورج چاند بھی جھکتے ہیں، وہ بھی تابعداری کرتے ہیں، ہر روز سورج چاند سلسلہ کہاں ہے وہ، یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمانوں میں مخلوق ہے، جو زمینوں میں مخلوق ہے، اس طرح سورج چاند ستارے، پہاڑ اور شجر درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس، بہت سارے لوگ بھی جو نوازی ہیں ماشاءاللہ، وکثیر حق علیہ العذاب، بہت سارے وہ لوگ جن پر عذاب سچا ثابت ہو گیا، ہندو سارے، سکھ سارے، عیسائی، مجوسی، آگ پر ستاروں والے سارے فارغ ہیں، سب کوڑا، جہنم کہیں در۔ تو ارشاد فرمائے تمہیں پتہ نہیں چلتا یہ ساری مخلوق جن کا نام لیا، چاند سورج بھی کبھی نافرمانی کرتے، مطیع ہے، تابع دار ہے، سورج ہمیشہ طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، بدن مریر بنتا ہے، پھر وہ غروب ہوتا ہے، غروب طلوع غروب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ساری نشانیاں بیان کریں، کبھی رات لمبی، کبھی دن لمبا، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، صبح جی سوندے ہو تھاپڑا مارے، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ کون کرتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کتنے وہ لوگ ہیں، یہ سارا کوئی دیکھ کر بھی وہ اللہ کو مانے نہیں ہے، سمجھ نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، فرمایا جس کو اللہ ذلیل و رسوا کرے اس کو عزت دے کون سکتا ہے؟ رسوائیاں جس کا مقدر ہے، خسرت دنیا بالآخرہ۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، جو بندہ مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوا، مدینے میں مرے تو کفر پر مرے، اس سے زیادہ بد نصیبی ہے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا ہو، مکہ مکرمہ میں جوان ہوا ہو، مکہ مکرمہ میں مرے اور کفر کی حالت میں مرے، بتاؤ اس سے زیادہ کوئی بد نصیبی ہے؟ اس کو کون عزت دے گا؟ حضرت مجھے یاد ہے جس دور میں ہم مدینہ سے پڑھتے تھے تو یونیورسٹی کے قریب ہی مدینہ الحجاج، حجاج کا جس کو مدینہ جہاں کے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ادھر لوگ سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے تو ادھر تبوک کی طرف سے ایک بندہ آیا، میرے غالب خیال ہے کہ وہ 55-60 سال کی عمر ہوگی، تو وہ ڈرائیو کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے پوچھا فین طریق مکہ، مکے کا راستہ کیا ہے؟ میں نے بڑا تعجب کیا، میں نے پوچھا ما شفت مکہ،
کہتا ہے واللہ حتی الآن اب تک میں نے مکہ نہیں دیکھا. 55 سال عمر ہو گئی ہے، تبوک رہتا ہے، سعودی ہے، مالدار ہے، وہاں جمع پلا جوان ہوا، اور اتنی عمر ابھی تک اس نے مکہ. تو آنکھوں میں آنسو آ گیا، اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ کتنے جمبے دے پلے تے کیڑیاں بازیاں تے کیڑیاں جاتا، تو اٹھا کے مکہ بھی اٹھایا، مدینہ. تو یہی ہے، دعا کیا کرو کہ اللہ آسان رستے بنا دے، اکرام کے رستے، شرافت کے رستے، عزت اور ایمان کے رستے نصیب فرما دے. ورنہ تو جناب صحابہ کرام کہاں کہاں سے آئے تھے، اور جناب سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے، جناب بلال کہاں سے، جناب خبیب کہاں سے آئے تھے. مدینہ کے گداتے کے ہیں دنیا کے امام اکثر. حضرت ان چیزوں پر غور کرو. وہ لوگ آئے، فارس سے آئے، جنت کے وارث بن گئے، دوسرے ملکوں سے آئے، جنت کے وارث بن گئے، مدینہ میں پیدا ہو کے چھتر کھاتے ہوئے جہنم کا ایندھن بن. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اس کی توہین کو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنا نصیب فرمایا. توجہ کیجیے جی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح اچھے اعمال کیے. کہاں داخل فرمائیں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں، یعنی نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں. من کا یظن، جو شخص، جو قوم، جو لوگ، جو جماعت، سارے اس کے اندر مفہوم آتا ہے، جس کا گمان یہ ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کی دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اس کو پسند یہ ہے کہ وہ مدد نہ کی جائے یا نہ ہو. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ چاہیے رسا بلندی چھاتی آسمان کی طرف باندھے، پھر اگر ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر باندھ کے گلے میں تو اس کو کاٹ دے، یعنی پھاڑ دے کے مر جائے. فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کی نصرت مدد کیوں آتی ہے، کیا ایسا کرنے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، وہ غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، چلو اس طرح کر کے دیکھیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے آیات بینات، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن حکیم عظیم کی آیات نازل فرمائیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، حضرات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین صابی ہوئے، ستاروں کے پوجنے والے، والنصارى عیسائی، والمجوس آتش پرست، والذین اشرکوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے. ان اللہ یفصل بینہم، ان کے مابین اللہ پھر فیصلے کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. مفہوم عام ہے. من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. اس طرح والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم والجبال، ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب، درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری، جھکتے، سجدے، رکوع کرنے والے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت ساری وہ مخلوق ہے جن پر عذاب سچا ثابت ہوگا. ومن یہن اللہ، جس کو اللہ رسوا کرے، جس کی اللہ توہین کرے، فما لہ من مکرم، اس کو کوئی عزت شرف دے سکتا نہیں ہے، نہ وہ اس کا مددگار والی ہوگا.